اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس قلب وہ آباد ہے جس دل میں تیری یاد ہے، بس قلب وہ آباد ہے جس دل میں تیری یاد ہے، جو یاد سے غافل رہا ویران ہے برباد ہے، جو یاد سے غافل رہا ویران ہے برباد ہے۔ رنج و الم میں مبتلا وہ ہے جو تجھ سے پھر گیا، رنج و الم میں مبتلا وہ ہے جو تجھ سے پھر گیا، بغداد کے روشن قمر فریاد ہے فریاد ہے۔ کیوں پوچھتے ہو قبر میں مجھ سے فرشتوں دم بدم، کیوں پوچھتے ہو قبر میں مجھ سے فرشتوں دم بدم، لو دل کے اندر دیکھ لو غوث الورا کی یاد ہے، لو دل کے اندر دیکھ لو غوث الورا کی یاد ہے۔ حضرات گرامی، آج دنیا کے اندر دیکھیے، ایک وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہے اور اس کے بعد میں ان سے دعا نہیں لے پاتا، اور دوسروں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ ایک وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر نیک کام کرتا ہے لیکن دوسروں سے دعاؤں کا قرضدار نہیں ہے، اور پھر کہتا پھرتا ہے میرے لیے دعا کیجیے۔ ایک وہ شخص ہے جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا اور اس کے بعد میں نیند کو پھر تلاش کرتا پھرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر اپنی زندگی میں برکت عطا فرمانا چاہتا ہے لیکن دوسروں سے کہتا ہے میرے لیے زندگی کی عمر میں برکت کیجیے۔ ملت اسلامیہ اسی طریقے سے دنیا کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق سیکھیے۔ میرے آقا نے اپنی لائف، اپنی زندگی، اپنی زیت کے لیے کیا کیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک کبوتر آیا اور اس کے بعد میں کبوتر کے بعد ایک باز آیا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ لہٰذا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کھانا طلب کر رہا تھا اور باز اس شخص کی طرف گھور کے دیکھ رہا تھا۔ لہٰذا اس نے کہا سرکار یہ میرے بچوں کو کھا جائے گا، اور کہا اس کے بعد تو اللہ کے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں بچوں کی شکایت کی میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ کبوتر بھی بولا بچے بھوکے رہ جائیں گے، تو میرے آقا نے کہا کہ میرے ران کا گوشت نکال کے لے جاؤ اور اپنے بچوں کو کھلا دو۔ تو وہ فوراً دو فرشتے تھے، وہ کبوتر نہیں اور باز نہیں تھا بلکہ فرشتے تھے۔ کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا محبوب سے زیادہ بہترین اور رحمت والا کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کا امتحان لینے آئے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دیکھیے، اے مسلمانوں ہر کام وقت پر کرو، ہر کام وقت پر کرو، وقت کی قیمت کرو، پیسے کی قیمت کرو، اب جانو اس چیز کو کہ فضول خرچی مت کرو۔ اگر تمہارے پاس 10 جوڑے کپڑے ہیں تو آگے مت بناؤ، کیونکہ جس سے گزارا ہو سکتا ہے اس کا فالتو والا جو خرچ کرتے ہو یہ حساب خدا کیاں بہت حساب دینا پڑے گا۔ اگر تمہارے پاس 3 جوڑی جوتے ہیں یا 2 جوڑی جوتے ہیں، زیادہ مت خریدو، اس کا بھی خدا کے یہاں بہت برا حساب دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے آج کی عورتوں کا میں کہہ رہا ہوں کہ آج کی عورتیں اگر کسی کے یہاں شادی ہے تو انہیں ہر شادی میں ایک نیا جوڑا چاہیے۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ جب ہمارا نکاح ہوا تھا تو کیا چیز تھی کہ نان اور نفقہ، یعنی نان مانے روٹی اور نفقہ مانے کپڑا، یہ شوہر کے لیے تھا، اور مہر جو ہیں جو بھی معین ہو جائیں وہ مہر ادا کرنے کا۔ لہٰذا اسی طریقے سے وہ چاہتی ہیں کہ ہر مہینے میں ایک جوڑا ملے۔ حکم یہ ہے شرعی کہ 6 مہینے میں ایک جوڑا دینا چاہیے عورت کو۔ لہٰذا یہ عورتیں اگر سنیں گے تو ان کے برا تو ضرور لگے گا، لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ بی فاطمہ کا کیا حال تھا، اور ایک تم ان کی غلام بنتی ہو، بی بی فاطمہ کو مانتی ہو، نبی کی بیٹی مانتی ہو، ان کی شان بہت تمہارے دل میں عظمت ہے، لہٰذا اس عظمت کو درکنار مت کرو، اس چیز کو بھی اپناؤ۔ اپنے شوہر کے حالات دیکھو، اگر تمہیں کیا معلوم وہ کہاں سے کما کر لاتا ہے، جھوٹ کرتا ہے، فریب کرتا ہے، لہٰذا اور دنیا کے اندر کون سی مکاری کرتا ہے یا سچ بول کے کماتا ہے، تمہیں کیا معلوم، تم تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہو۔ اے ملت اسلامیہ، اے اولادو مسلمانوں کی، تمہیں کیا معلوم تمہاری کمانے کے واسطے باپ صبح سے جاتا ہے اور شام تک سورج کی دھوپ میں تپتا ہے، اور اس کا پسینہ سر کا اینڑیوں پہ آ جاتا ہے۔ ایک وہ ماں جو تمہارے لیے
چولہے میں جلتی ہے، کھانا بناتی ہے اور اس کے بعد میں تمہیں کھلاتی ہے، لیکن تم پھر بھی ان کے حکم عدولی کرتے ہو۔ اے ملت اسلامیہ، ذرا دنیا کے اندر بہت سوچ سمجھ کے زندگی گزارو۔ اگر ہمارا سفر اگر کار سے ہو رہا ہے تو ہمیں ہوائی جہاز کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ سب فضول خرچی ہیں ملت اسلامیہ، اور دنیا کے جس نے دنیا کو اپنے دامن میں لپیٹ لیا اس کا آخری سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں جب گئے تو سرکار کے سامنے یہ دنیا بن سبر کر عورت کی شکل میں 3 بار آئی۔ میرے آقا نے منہ پھیر لیا، پیروں سے لے کر اور اس کے سر تک، گلے تک مال سے لپی ہوئی تھی، جڑی ہوئی تھی، لیکن میرے آقا نے جیسے سامنے آئی وہ دنیا، سرکار نے ایک طرف منہ پھیر لیا۔ 3 بار ایسا ہی ہوا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 بار آنے والی سجاوٹ جو آئی تھی عورت، یہ کون تھی؟ میرے آقا سب کو جانتے تھے، لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا اے جبریل آقا تم بتاؤ کیا کون تھا یہ؟ کہا یہ سرکار دنیا تھی۔ اگر آپ اس طرف غور کر لیتے تو آپ کی ساری امت خراب ہو جاتی، لیکن آپ غور کیسے کرتے ہیں؟ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، کیونکہ اس لیے کہ پروردگار رب العالمین ہے تو آپ رحمۃ للعالمین ہیں۔ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، سرکار نے معراج میں ایک واقعہ اور دیکھا کہ ان کے سروں کو بڑے بڑے وزنی پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، اور اس کے بعد میں پاش کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں انہیں صحیح سالم کر دیا جاتا ہے، پھر پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سوتے رہتے تھے اور نماز ادا نہیں کرتے تھے، ان کو یہ سزا مل رہی ہے ملت اسلامیہ۔ اسی طریقے سے میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک واقعہ اور دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے پیٹ اونٹ کے کوہان کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور نیلے نیلے سانپ اور بچھو ان کے پیٹ میں گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہا کہ یہ کون؟ وہ چیخ رہے ہیں، لہٰذا کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھاتے تھے، دون کھاتے تھے، اور یتیموں کا پیسہ کھاتے تھے، اور ان پہ قطعی مطلق ترس نہیں کھاتے تھے۔ چنانچہ یہ وہ ہے کہ معاملہ یہ ان کے لیے عذاب الہی ہے۔ اے ملت اسلامیہ، وقت کی بھی قیمت کرو، قدر کرو، لہٰذا وقت کو ہاتھ سے مت جانے دو، کیونکہ تمہارے دماغ میں پریشانی تو ضرور ہوگی۔ جو آدمی جو کام نہیں کرتا ہے تو اسے دقت تو ضرور ہوتی ہے۔ صبح کو تم ان آنکھیں جو تمہاری ہیں، جو تمہاری آنکھوں میں خمار نیند کا بھرا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو اپنے پاؤں تلے کھون دو اور فجر کی نماز ضرور پڑھو۔ لہٰذا میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو فجر کی نماز پڑھ کر جو اپنے کام کو جاتا ہے تو ایمان کے جھنڈے کے ساتھ میں جاتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا تو وہ کس کے ساتھ میں جائے گا وہ آپ خود جانتے ہیں، شیطان کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز ادا کرو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہاری روزی میں برکت فرمائے گا۔ اس کے بعد عصر کی نماز پڑھو۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں آیا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یعنی خصوصاً بیچ والی نماز عصر کی زیادہ کوشش کرو، محافظت کرو۔ یعنی جو نمازی ہوتا ہے جب وہ انتقال کر جاتا ہے قبر کے اندر آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نماز ادا کر لینے دو، وہ عصر کا وقت ہوتا ہے ملت اسلامیہ۔ اور اسی طریقے سے ملت اسلامیہ کہ جو انسان اچھی بات پر عمل کرتا ہے، اچھی بات پر عمل کرتا ہے تو مسلمانوں کے 40 قبرستانوں میں جن پر عذاب ہوتا ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ 40 دن اس ایک مرد مجاہد، ایک نوجوان کے نیک عمل میں عمل کرنے کی توبہ کرتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اور نیک عمل کی طرف وہ راغب ہو جاتا ہے، تو اس کی برکت سے 40 قبرستانوں میں جن لوگوں پہ عذاب ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ 40 دن تک ان کے عذاب کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عالم دین، یہ طلبہ، پڑھنے والا بچہ قبرستان کے قریب ہو کر نکل جاتا ہے تو اس کی برکت سے 40 دن تک اس قبرستان میں جن پر عذاب ہوتا ہوگا 40 دن تک عذاب ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے، یہ ہمارے قرآن کا معاملہ ہے، یہ ہماری کوالیفیکیشن، ہماری تعلیم کا معاملہ ہے۔ اللہ وہ انعام عطا فرماتا ہے جس کا کہنا ٹھیک نہیں۔ اے ملت اسلامیہ، وقت کی قیمت کرو اور عصر کی نماز پڑھو، اس کے بعد میں مغرب کی بھی پڑھو انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسے لوگ دیکھیں میں نے، مزدور جو مزدوری کرتے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں سنے ہوئے ہیں، لہٰذا ملت اسلامیہ کوئی مطلب نہیں، ایک قمیض تمہاری رکھی ہوئی ہے
وقت آئے تو وضو کر لو اور اس کے بعد میں کام بھی کرو تو ایک ایسا کپڑا رکھو، اس لیے ساتھ میں کپڑا رکھنا ضروری ہے، منہ ہاتھ پوچھنے کے لیے نہیں، بلکہ اگر نماز کا بھی وقت آئے تو جہاں ہو نماز ادا کر لو، اللہ وہ برکت عطا فرمائے گا جس کا کہنا ٹھیک نہیں ملت اسلامیہ۔ اور اسی طریقے سے کہ پھر عشاء کی نماز، جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اب وہ بیزار کیسا؟ جب وہ سوتا ہے کوئی بھی خواب دیکھتا ہے تو سب غلط خواب ہوتے ہیں اس کے، اس لیے کہ وہ اللہ اس سے بیزار ہے۔ تو جب اللہ اس سے بیزار ہو گیا تو کسی طریقے کا اس کا کوئی کام برکت کا نہیں، کوئی سہولیت کا نہیں، کوئی بات اچھی نہیں، صرف اپنے دل میں محبت کر لو نماز کی ملت اسلامیہ، اللہ تو وقت کی قیمت کرو، اور لہٰذا یہ وقت تمہارا دوبارہ نہیں آئے گا۔ آج فجر کی نماز ہماری چھوٹ گئی تو یہ دوبارہ زندگی میں جب تک زندگی ہے یہ نماز نہیں آ سکتی۔ ظہر کی چھوٹ گئی تو وہ بھی نہیں آ سکتی، عصر کی چھوٹ گئی تو وہ بھی نہیں آ سکتی، مغرب کی چھوٹ گئی تو وہ بھی نہیں آ سکتی، اور عشاء کی چھوٹ گئی وہ بھی نہیں آ سکتی۔ ایک دن کیا ہوا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کتاب مؤجلہ، كُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت، لمبے لمبے لیٹے ہوئے ہیں۔ اب وہ کہہ رہا ہے، انسان کہہ رہا ہے کہ اس کا منہ کعبہ شریف کی طرف کرو، اور وہ کہتا ہے کہ کعبہ شریف کی طرف سے منہ اس کا ہٹنا نہیں چاہیے۔ لہٰذا ملت اسلامیہ یہ وہ شخص دیکھیے جس سے منہ جوڑ کر تم باتیں نہیں کر سکتے تھے، اتنا خطرناک انسان ہے کہ دنیا کے اندر اس کی ویلو لوگ مانتے ہیں پیسے کی وجہ سے اور اس کے کاروبار کی وجہ سے اور اس کی نیتا گردی کی وجہ سے، لہٰذا جب وہ آخر ہوگا اس کا تو اس کی کینچی سے قمیض کاٹی جائے گی، اس کے بعد میں کوئی وہ جواب نہیں دے گا، نہ ہلے گا نہ ڈولے گا ملت اسلامیہ۔ تو یہ آخری بات ہے، سوچ لو اچھی طریقے سے کہ ہمیں اور تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ صحیح راستہ دکھائے پروردگار عالم، اور ہم کوشش کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی۔ اگر جو اچھی بات کو نہیں مانتا ہے ملت اسلامیہ تو دیکھیے ایک نوجوان نے اچھا عمل پہ توبہ کی، اچھا عمل کرنا شروع کر دیا، اس کی وجہ سے 40 قبرستانوں میں 40 دن تک جن قبروں پر عذاب ہو رہا ہے اس کی برکت سے عذاب ختم ہو گیا۔ تو بتائیے جو انسان پورا عمل کر لے تو اس کی کیا شان ہوگا کہ ہے غور طلب یہ سوچو تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہے غور طلب یہ سوچو تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، دربان ملک ہوں جس در کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ جبریل امی اپنی آنکھیں ملتے تھے نبی کے طلبوں سے، جبریل امی اپنی آنکھیں ملتے تھے نبی کے طلبوں سے، جبریل امی ملتے تھے طلبوں سے، نبی اپنی آنکھیں، اس بار کا جب یہ عالم ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، ہے غور طلب یہ سوچو تو سرکار کا کیا عالم ہوگا۔ تو اے ملت اسلامیہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم آپ کو سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہر پریشانی ضلع سے محفوظ فرمائے، نمازی اور حاجی بنا دے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے لوگوں کی سنگت سے دور رکھے اور گھمنڈ والوں کی سنگت سے دور رکھے، زیادہ شیخی اور ریاسمات دکھاوٹ کرنے والوں کے سنگت سے اللہ ہم کو دور رکھے۔ اس لیے اے ملت اسلامیہ ڈرو تو فخش، اللہ ارشاد فرماتا ہے فخشونی ولا تخشون، یعنی ڈرو تو مجھ سے ڈرو ورنہ کسی سے مت ڈرو ملت اسلامیہ۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کے اندر اسے کسی دوسرے لوگوں کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت فرمائے، ہر پریشانی ہر ضلع سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر مومن کے اولادوں کو نیک صالح بنا دے، جیسے پہلے مسلمان تھے ایمان والے تھے آج بھی اللہ ویسے ہی کر دے، جیسے سچ بولنے والے پہلے تھے اللہ آج بھی ویسے ہی کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم جئیں تو اللہ اس کے رسول کے لیے جئیں، دنیا کے اندر جب تک ہم جئیں ایک ایک سانس ہماری اللہ اس کے رسول کی محبت میں گزرے۔ اے مسلمانوں یہی چیز ہمارے لیے کامرانی ہے، یہ ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز یہ فنا ہو جائے گی لیکن ہم بھی فنا ہو جائیں گے، لیکن دنیا کے اندر صرف اللہ اس کے رسول کا نام باقی رہے گا۔ اے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے واسطے بھی اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آپ کو بھی ہدایت فرمائیے، ہمارے واسطے بھی دعا کیا کرو۔ یہ نہیں کہ ہم یہ ویڈیو ڈال رہے ہیں تو ہم پاک و صاف نہیں، ایک ایک گناہ کا اللہ کے یہاں حساب ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ ہم بھی
نہیں بچ پائیں گے ملت اسلامیہ۔ اللہ سب کو ہدایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور حضرات گرامی، یہ یوٹیوب پہ ہماری ویڈیو ہے اور اس کے لنک جو ہے فیس بک میں بھی، اس کو بھی دیکھا کرو اور اس کو بھی سبسکرائب کیا کرو، ملت اسلامیہ۔ بس آپ سے یہی کہنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔